اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا، پھر ہم نکلیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ لگ رہا ہے کہ آج کل پاکستان میں جو اپوزیشن کی تمام بندوقیں وہ پرائم منسٹر کے اوپر نہیں ہیں، وہ زرداری صاحب پہ نہیں ہے، لگتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں نا لو ٹو ہیٹ، تو وہ لگتا ہے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ سب سے کیا کہتے ہیں دل کے قریب اپوزیشن کا کوئی بندہ ہے تو وہ انٹیریئر منسٹر ہے۔ کافی چیزیں آج بھی عمران خان صاحب نے باتیں کی اور لوگوں نے باتیں کی، محمود خان نے تھوڑا سا فلپ کیا اپنی سٹیٹمنٹ میں، بہت ڈیولپمنٹس ہوئی، تو ہم نے کہا کسی اور سے کیا بات کی، رانا صاحب سے بات کرتے ہیں تاکہ ذرا پتہ لگے کہ اتنی محبت کیوں سارے ان سے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب آج پہلے تو ذرا عمران خان صاحب کی لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ڈسکس کر لیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا سے خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حکومت بنی گالہ سیل کر کے مجھے نظر بند کرنا چاہتی ہے، وہ ہماری جو پرامن تحریک ہے اس کو پرتشدد بنانا چاہ رہی ہے، اور مجھے نظر بند کر دے تو غیر موجودگی میں لوگوں کا حوصلہ کم ہونا تھا، میں خود میدان میں نہ ہوتا تو جوش کم ہوتا، اور یہ ساری باتیں۔ پہلے بتائیں آپ کا ارادہ ہے ان کو نظر بند کرنے کا، اور جو آپ نے کمیٹی بھی بن گئی اس کی بھی آپ سروائیو کر رہے ہیں کیبنٹ کی، کیسز کیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ عمران خان پہ؟ دیکھیں اگر عمران خان صاحب اس دن بنی گالہ میں ہوتے اور وہاں پہ ان کو کے پی کے سرکاری وسائل میسر نہ ہوتے، نہ ہی ان کے پاس وہ فورس ہوتی، تو ایک وائز فیصلہ یہی ہوتا کہ ان کو بنی گالہ میں جو ہے وہ وہیں پہ جو ہے وہ ان کو روک دیا جائے، اور وہاں سے یہ شہر میں داخل ہو کے کسی قسم کی بد امنی، فتنے یا فساد کا جو ہے وہ باعث نہ بن سکے۔ جب یہ کے پی کے سے آ رہے تھے تو یقیناً کے پی کے سے ایک صوبے کی پوری طاقت اور ان کی فورس اور باقی جو ہر چیز انہوں نے اپنے ساتھ شامل کی ہوئی تھی، تو وہاں سے ان کو پنجاب میں یا پھر اس کے بعد اسلام آباد میں انٹر ہونے دینے سے روکنا جو ہے وہ قدرے مشکل تھا، آئندہ بھی مشکل ہوگا، لیکن اب ہم پریویس ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر اس مشکل کا بڑا شافی حل جو ہے وہ تلاش کر چکے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے 2-3 میٹنگز جو ہیں وہ کی ہیں، جو ایکسپرٹس لوگ ہیں ان کی اوپینین لی ہے، تو اب انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ادھر سے بھی جو ہے وہ داخل نہیں ہونے دیں گے، لیکن اگر یہ بنی گالہ میں رہتے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا۔ لیکن اگر اس وقت وہ آتے ہیں بنی گالہ، آج اگر وہ بنی گالہ واپس آتے ہیں کہ وہ اب کے پی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج وہ بنی گالہ میں آتے ہیں ساری چیزیں ہوتی تو اب کیا کریں گے آپ؟ نہیں، بنی گالہ ان کا گھر ہے، وہ آگے اپنے گھر میں رہیں۔ جب وہ کسی فساد مارچ کا حصہ بننے یا اس کو لیڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یقیناً ان کو روکا جانا چاہیے، ان کو جو ہے وہ قانون اور لیکن اس وقت موجودہ وقت میں اس وقت ان کی گرفتاری کا کوئی پلان نہیں ہے آپ کا یا نظر بندی کا؟ دیکھیں مالک صاحب، میری نظر میں یا میری رائے میں جو ہے وہ صرف یہ فتنہ فساد مارچ جو ہے یہ جرم نہیں ہے، اس کی تیاری کرنا بھی جرم ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کو ہم 1 مہینہ 20 دن ان کو تیاری کرنے دیں اور اس کے بعد پھر سب یہ پوری تیاری شیاری کر کے ہر چیز جو ہے وہ جب یہ دروازے پہ کھڑے ہوں تو پھر ہم کہیں گے جی ہم نے آپ کو روکنا ہے۔ ان کی تیاری کو بھی روکنا چاہیے، اور ہماری پلاننگ اور ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ جس دن یہ اناؤنس کریں گے اور جس دن یہ تیاری شروع کریں گے ہم ان کو اسی دن جو ہے وہ ان کو روکیں گے، کیونکہ میری نظر میں یہ فساد مارچ جو ہے یہ قوم کو تقسیم کرنے، قوم کو گمراہ کرنے اور اس ملک کو جو ہے وہ خراب کرنے کا ایک منصوبہ ہے، اور اسے بروئے کار لانا یا اس فساد مارچ کو کرنا ہی جرم نہیں ہے، اس کی تیاری کرنا بھی اس سے بڑا جرم ہے۔ تو اگر میں صحیح سمجھا رانا صاحب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن آپ کے نزدیک جس دن عمران خان لانگ مارچ کا اب اعلان کریں گے آپ ان کو اسی دن نظر بند کریں گے اگر وہ آپ کے ہاتھ آتے ہیں؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو کوئی میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ تو گورنمنٹ کا ہوگا، لیکن میں گورنمنٹ کو یہ تجویز ضرور کروں گا کہ اس لانگ مارچ کی پچھلا لانگ مارچ یا فساد مارچ جو ہے
اس کو ہم نے روکا. اس مرتبہ فساد مارچ جو ہے اس کی تیاری جو ہے اسے بھی روکا جانا چاہیے تاکہ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوں کہ اس دن کوئی زیادہ جو ہے وہ دقت پیش آئے. اچھا یہ بتائیے، میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی گورنمنٹ کے، انہوں نے کہا کہ جو خان صاحب نے بیان دیا کہ مجھے پتا تھا ہمارے بھی کچھ لوگوں کے پاس پستول وغیرہ تھے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تصادم ہو، تو اس لیے میں واپس چلا گیا 25 کو. تو کیا اس سلسلے میں بھی آپ لوگ کوئی کیس رجسٹر کر رہے ہیں کہ ان کو پتا تھا اور ان کے ساتھ لوگ اہم ڈائے ہیں کہ وہ اب قصہ ماضی ہے؟ نہیں، میری انفارمیشن کے مطابق یا میرے موقف کے مطابق انہیں صرف یہ نہیں پتا تھا کہ لوگ مسلح ہیں، انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو مسلح ہو کر آنے کا کہا تھا. یہ جب وہاں سوابی سے چلے تھے ان کو اس وقت بھی پتا تھا کہ لوگ مسلح ہیں. ان کو 10 دن 5 دن پہلے بھی پتا تھا کہ لوگ مسلح ہو کے آئیں گے. انہوں نے باقاعدہ اس بات کی تیاری کی ہوئی تھی کہ لوگ مسلح ہو کے جو ہے وہ آئیں. یہ دانستہ طور پہ منصوبہ بندی کے تحت یہ مسلح لوگوں کو لے کے آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ ایک وفاقی اکائی کی، بلکہ دونوں صوبے جی بی اور کے پی کے، ان دونوں کی فورسز کو، ان کے چیف منسٹرز کو، ان کے ملازمین کو جو ہے وہ ساتھ ملایا اور انہوں نے وفاق کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے چڑھائی کی. یہ ایک مسلح جتھا تھا، کرمنل گینگ تھا جو اسلام آباد کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑنے کے لیے. لیکن آپ نے اس سلسلے میں کوئی کیسز وغیرہ تو نہیں درج کیے ان پہ؟ اس جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو آپ کا ایک سیاسی بیان ہے نا؟ دیکھیں، نہیں کوئی سیاسی بیان نہیں ہے. ہم نے کیسز درج کیے ہیں، 19 کیسز جو ہیں وہ ہم نے اسلام آباد میں درج کیے ہیں ان کے خلاف، اور اس کے علاوہ پورے پنجاب میں جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ درج ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ جو اٹک اور میاں والی کے مقام کے اوپر جہاں پہ انہوں نے پولیس کے اوپر فائرنگ کی، پولیس کو جو بیریئرز لگائے ہوئے تھے ان کو توڑا، اور وہاں پہ انہوں نے پولیس کے جو ہے وہ معاملے میں نہ صرف ان کے اوپر حملہ آور ہوئے بلکہ پولیس کے لوگوں کو جو ہے انہوں نے زخمی کیا. تو اس کے مقدمات بھی جو ہے وہ درج ہیں. ان مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہے. لیکن میری تجویز جو کل کابینہ کے سامنے میں نے پیش کی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ مور دین لا اینڈ آرڈر ہے. دیکھیں نا، وہ تو لا اینڈ آرڈر انہوں نے بریک کیا، وہاں پہ آ کے انہوں نے جو کیا اس کے مطابق جو ہے وہ ان کے خلاف فوجداری مقدمات جو ہے وہ درج ہو گئے. ان فوجداری مقدمات میں ان کی لیڈرشپ بھی نامزد ہے، باقی لوگ جو ہیں وہ نامعلوم ہیں، اور وہ جب یہ دوبارہ تیاری شروع کریں گے تو وہ مقدمات جو ہیں وہ اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہوں گے. لیکن جو انہوں نے اس دن جو ان کی پلاننگ تھی، جو ان کی منصوبہ بندی تھی، جو انہوں نے عمل کیا، دیٹ از مور دین لا اینڈ آرڈر. تو اس لیے وہ میری تجویز جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ واز ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ. یہ سیڈیشن تھا، یہ وفاق کے اوپر چڑھائی تھی، یہ حملہ تھا. تو اس کے لیے جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں وہ قابل سزا ہے، اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے. لیکن وہ مقدمہ جو ہے وہ اس طرح سے پولیس یا انتظامیہ درج نہیں کر سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی اجازت دے. اس اجازت کے لیے کل سبمیشن جو ہے وہ کی گئی ہے کیبنٹ سے. تو اس کے اوپر انہوں نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے. اس سب کمیٹی کو میں کل انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ان کو ہم بریف کریں گے، اور اس بریفنگ کے نتیجے میں مجھے امید ہے کہ وہ سب کمیٹی جو ہے وہ ریکمینڈ کرے گی. اور اب اس کے بعد کہ عمران خان صاحب نے مسلح لوگوں کے ہونے کا جو ہے وہ اقرار کیا، سپریم کورٹ سے دھوکہ دہی اور فراڈ کر کے ایک آرڈر حاصل کیا، اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کو فلاؤٹ کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ سپریم کورٹ کو کیا معلوم ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، یہ سیاسی فیصلہ ہے. ڈی چوک پہ آنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ کوشش کی اور کہا کہ میں ڈی چوک میں آؤں گا. اس کے بعد جو بیان جی بی کے چیف منسٹر نے دیا ہے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، جو بیان جو ہے وہ کے پی کے چیف منسٹر نے دیا ہے وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. تو یہ جو ہے یہ کوئی صرف لا اینڈ آرڈر کی یا
احتجاج کی یا احتجاج کو روکنے کی بات نہیں ہے. اٹس مور دین دیٹ. اور ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر کیبنٹ جو ہے وہ اجازت دے گی تو وہ مقدمہ جو ہے وہ ان کے خلاف پھر درج ہوگا. تو اگر یہ آپ کی کیبنٹ کمیٹی کی سب کمیٹی ہے، نظر تو یہ آ رہا ہے کہ وہ بھی یہی ریکمینڈ کرے گی جو آپ چاہ رہے ہیں، اور یہ اگر کیبنٹ اپروول دے دیتی ہے تو کیا پھر اس کے بعد امیجیٹلی کیس رجسٹر ہوگا اور امیجیٹلی آپ ان کی گرفتاری کے لیے جائیں گے؟ جی وہ 124A 124A ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ مسلح حملہ کرنا یا ایسی کوشش کرنا، اس کے تحت وہ کور ہوتا ہے اور اس میں لائف امپریزنمنٹ سزا ہے. تو بالکل